جب یہ اعلان ہو گیا تو ان فیصلوں پر حضور کے مقدس اصحاب نے عمل کر کے دکھا دیا، ایسی اتباع کی، ایسی محبت کی، ایسا عشق کیا، کوئی بھی قدم حضور کے حکم کے بغیر نہیں چلتے تھے، حضور کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا مومن وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں اس کے مصطفیٰ ہو جاتا ہے۔ حضور کے صحابہ نے میری ان فیصلوں پر عمل کر کے دکھایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی محبت کی، ایسا پیار کیا، ایسا عشق کیا کہ ہر چیز اٹھا کر حضور کے قدموں میں رکھ دی۔ نا کافر کہنے لگے ابو بکر صدیق، اگر کوئی بندہ کہے میں رات و رات مکے سے مسجد اقصی پہنچاؤں، مسجد اقصی سے لا مکانوں پر لے آؤں، پھر رات و رات واپس آ جاؤں، ایسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے اے صدیق پھر کلمہ چھوڑ دو۔ فرمایا کیا بات ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اے ابو بکر صدیق، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کا یہ دعویٰ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اگر تم میرے محمد عربی کے بارے میں پوچھتے ہو، اگر وہ کہے کہ میں کئی بار گیا ہوں واپس آیا ہوں، صدیق کی محبت اور تقاضا اور عشق یہ کہتا ہے کہ سچ سبحان اللہ، حضور سچ فرماتے ہیں۔ صدیق نے ایسے مصطفیٰ کو مانا ہے، صدیق نے ایسے پیار کیا ہے۔ فرمایا میرے حبیب کے بارے میں بات نہ کرنا، میرا حبیب جو فرماتا ہے سچ فرماتا ہے۔ آپ کا بیٹا ایک بار کہنے لگا ابا جی آپ کئی بار جنگ کے دوران میری تلوار کی زد میں آئے ہوئے، میں نے والد سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی محبت آپ کا عشق دیکھیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتا ابو بکر تجھے کبھی معاف نہ کرتا۔ یعنی ہر چیز سے بڑھ کر اگر پیار کیا تو صحابہ نے حضور کی ذات اولاد سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر اگر محبت کیا ہے تو کیا ہے تو حضور سے کیا ہے۔ قدماں وچ آئے صدیق بن گئے، میرے نبی دے غار تے مزار دے رفیق بن گئے۔ قدماں وچ آئے صدیق بن گئے، میرے نبی دے غار تے مزار دے رفیق بن گئے۔ صدیق میرے نبی دیا صدیق میرے نبی دیا کٹاریاں، آمنہ دے لال جان نواریاں۔ صدیق میرے نبی دیا کٹاریاں، آمنہ دے لال جان نواریاں۔ اللہ دے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ، سوائے اپنی جان سے میں آپ کی ذات سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اس کے اندر اضافہ کیجئے، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، عمر جو ہے اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر ذات مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا عمر تجھے کامل ایمان کی بشارت ہو، کون عمر ہے؟ مراد مصطفیٰ
جب عمر لایا اسلام کے اندر سرکار نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوگا تو وہ عمر ہوتا. کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دعا مانگ کر اس عمر کو مانگا گیا. ساری دنیا نے رب تو حضور مانگیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری دنیا نے رب تو حضور مانگیا. حضور نے رب کو عمر فاروق مانگیا. سبحان اللہ. ساری دنیا نے رب تو حضور مانگیا. حضور نے رب کو عمر فاروق مانگیا. ساری دنیا نے رب تو حضور مانگیا. حضور نے رب کو عمر فاروق مانگیا. عمر میرے نبی نل کتیا وفاداریاں. آمنا دے لال جان ماریاں. عمر میرے نبی دیا کٹاریاں. آمنا دے لال جان ماریاں. سبحان اللہ. حضور کے صحابہ نے اس انداز میں محبت کی, اس انداز میں پیار فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیار کو دیکھ کر, ان کی محبت کو دیکھ کر ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے عثمان جب ایک موقع پر سیدنا عثمان غنی مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی لگائی گئی. آئے محمد آپ عمرہ نہیں کر سکتے, آپ مکے نہیں آ سکتے, آپ پر پابندی لگ گئی ہے. سیدنا عثمان غنی سے کہنے لگے اے عثمان تم پر کوئی پابندی نہیں ہے, تم نماز بھی پڑھ سکتے ہو, تم عمرہ بھی کر سکتے ہو, تم طواف بھی کر سکتے ہو, تم سب کچھ کر سکتے ہو. سیدنا عثمان غنی کا عقیدہ سنو. آپ نے فرمایا اے مکے والو تم نے میرے آقا پر پابندی لگائی ہے. میرے آقا علیہ السلام کو روکا ہے جب تک امام الانبیاء نہیں آئیں گے, جب میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے عثمان کعبے نہیں جائے گا. کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عشق کا یہ انداز تھا. ایک موقع پر آپ حضور فرما رہے تھے, حضور کے صحابہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرماتے فرماتے مسکرانا شروع کر دیا. یاروں نے پوچھا عثمان اس کی کیا وجہ ہے؟ عثمان نے فرمایا لوگوں ایک دن ایسا تھا اس جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. وضو فرمانے کے بعد آقا علیہ السلام نے مسکرایا تھا. عثمان نے اپنے آقا کی اس سنت کو زندہ کر کے محبت کا اظہار کیا ہے. او جنہ جنہ آقا نل لایا یاریاں, آمنا دلال جیاں ماریاں. آمنا دلال جیاں ماریاں. آمنا دلال جیاں ماریاں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں. طواف فرماتے فرماتے آپ جب حجر اسود کے قریب آئے, جب حجر اسود کے قریب آئے تو حجر اسود سے مخاطب ہوئے. مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا اے حجر اسود نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے, لیکن عمر نے تجھے اس لیے بوسہ دیا ہے کہ تجھے سرکار نے تجھے حضور نے چنا تھا. عمر نے اس سنت کو ادا کرتے ہوئے محبت کا اظہار کیا. عمر نے اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس محبت کا اظہار کرتے ہوئے اے اہل عصمت اس حکمت فرما ہے. یعنی حضور کے صحابہ اس انداز سے، اس محبت سے پیار اور اس انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کی اس محبت کا اظہار فرماتے ہوئے سنت کو زندہ کیا کرتے تھے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہمارے لیے وہی شریعت ہے، ہمارے لیے وہی دین ہے. سارے مل کے پڑھ لیں. جنا جنا لاتا نل لایا یاریا آمنا دے لال چایا یاریا آمنا دے لال چایا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جماعت اہل سنت. اس انداز میں پیار فرمایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک دن صاحب رسول حاضر ہوتے ہیں جن کا نام ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، چہرے پر اداسی تھی، پریشان تھے، غم زدہ تھے. سرکار علیہ السلام کے سامنے آئے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ثوبان کو دیکھا، حضور سے اس انداز میں محبت اور پیار کیا کرتے تھے کہ سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے. یہ عاشقوں کا عقیدہ تھا. سبحان اللہ. جب آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور نے فرمایا ثوبان تجھے کیا ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ کیوں اداس ہو؟ تمہارے چہرے پر خوشی نظر نہیں آ رہی. اے ثوبان وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کا عقیدہ ہر وقت یہی ہوتا تھا کہ سرکار کی نظر کرم ہو جائے، سبحان اللہ. سرکار کا دیدار ہو جائے، سرکار کی زیارت ہو جائے تو ہماری بگڑی بن جائے گی. بے شک. کسی عاشق نے اس نقشے کو اس انداز میں بیان فرمایا. کرم کی ایک نظر ہم پر ہو دارا یا رسول اللہ. اگر تم بھی کامیابی چاہتے ہو اللہ کے رسول سے سچی محبت کا اگر آپ دعویٰ قبول کرنا چاہتے ہو تو تمام افراد میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں. ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جو صحابہ کا عقیدہ تھا. اگر مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے، مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے، ہماری عید ہو جائے گی، ہماری بگڑی بن جائے گی. تو کیا شکر کا کرم کی ایک نظر ہم پر ہو دارا یا رسول اللہ. میں ہوں تمہارا، ہوں تمہارا، ہوں تمہارا، تمہارا یا رسول اللہ. کرم کی ایک نظر ہم پر ہو دارا یا رسول اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بان کیوں پریشان ہو؟ کس چیز نے تمہیں پریشان کیا ہے؟ یا تم بیمار ہو، تمہاری طبیعت علیل ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، میں پریشان نہیں ہوں، میں بیمار نہیں ہوں، لیکن ایک بات میرے دل میں آئی ہے. جب میں اداس ہوتا ہوں، جب میں پریشان ہوتا ہوں، میں اپنے گھر کو چھوڑ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتا ہوں. یا رسول اللہ، جب میری آنکھ دیدار مصطفیٰ کرتی ہے، جب مجھے چہرہ وجہ نظر آتا ہے، میری پریشانی ختم ہو جاتی ہے، مجھے سکون مل جاتا ہے. میں یہ سوچتا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا میدان محشر کے اندر، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، آپ جنت میں چلے اگر ہوں گے، یا رسول اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ آپ تو بلند مقام میں ہوں گے، سبحان اللہ بلند درجوں میں ہوں گے، ہم نچلے درجوں میں ہوں گے، ادھر تو ہم پریشان ہوتے ہیں تو آ کر آپ کا چہرہ بددعا دیکھ لیتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، آپ کا دیدار ہو جاتا ہے یا رسول اللہ، لیکن اس دن کیسے ہوگا؟ جب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا، دریائے رحمت پر جوش آیا، سبحان اللہ خالق کائنات نے فرمایا جبریل جی یا رب جلیل، فرمایا دیکھ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں میرے نبی کے غلام نے کیسا سوال کیا، اے جبریل جا کر میں اللہ نے اس کے سوال کو قرآن بنا دیا، جبریل قرآن لے کر آئے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حضرت ثوبان کی شان میں ہے جب نماز پڑھاتے ہیں، سبحان اللہ مایا دنوں میں اللہ کا حکم مانا، اللہ کے رسول کا حکم مانا، سچی محبت کی، قیامت کا دن وہی لوگ تو ہوں گے جو کامیاب ہوں گے اور انہیں قرب مصطفیٰ مل جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ جنہ جنہ کرنل لایا یاریا آمنا دلال چاند ناریا، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثوبان پریشان نہیں ہو، تو نے جو ادھر مصطفیٰ سے محبت کی ہے، تو نے جو ادھر اپنے آقا سے پیار کیا ہے، جیسے کہ ادھر تو مصطفیٰ کی محبت میں قریب ہے، قیامت کے دن بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ سب کچھ اطاعت مصطفیٰ میں ہے، بے شک سبحان اللہ سب کچھ بتاتے مصطفیٰ اطاعت مصطفیٰ میں ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اتباع مصطفیٰ میں آنا ہوگا، بے شک سبحان اللہ غلامی مصطفیٰ میں آنا ہوگا آنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے سبحان اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا، انہیں بلا کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن رواحہ، تم نے ایسے کرنا ہے کہ صبح صبح میرے غلاموں کو لے کر غزوہ موتا کی طرف نکل جانا ہے۔ سارے صحابہ جن جن کا حکم ہوا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پیغام دے دیا۔ جب صبح ہوئی دن جمعے کا تھا، دن جمعے کا تھا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میرے پاس جو گھوڑا ہے وہ تیز رفتار ہے، لہذا لشکر چلا جائے گا، میں جمعہ جو ہے سرکار کے پیچھے پڑھوں گا، سرکار کا دیدار بھی کروں گا، جمعہ پڑھ کر میرا گھوڑا جو ہے یہ تیز رفتار ہے بعد میں سارا لشکر چلا گیا۔ عبداللہ بن رواحہ روک گئے، نماز جمعہ کا وقت آ گیا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے تھے۔ اسی دوران حضور نے دیکھا کہ عبداللہ بن رواحہ سامنے بیٹھے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن رواحہ تم گئے نہیں، تمہیں حکم فرمایا تھا، کیوں نہیں گئے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب کی یا رسول اللہ، جب آپ نے حکم فرمایا رات کی، میں نے سارے دوستوں سے کہہ دیا، صبح ان سارے دوستوں کو روانہ کر دیا، میں نے سوچا میرے پاس سواری بھی تیز ہے، گھوڑا بھی تیز ہے، یا رسول اللہ آپ کے دیدار کے لیے میں نے سوچا جمعہ جو ہے حضور کے پیچھے پڑھ لوں گا، سرکار کا
گی، کیونکہ یہ سارے صحابہ کا عقیدہ تھا کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را کیا رسول اللہ. کیوں پڑھتے نہیں؟ پڑھنا نہیں آتا یا گناہ والا سارے مل کے حضور کے نام صحابہ بن جاؤ تاکہ سارے کا قدر کرم ہو جائے. کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را کیا رسول اللہ. کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را کیا رسول اللہ. میں ہوں تمہارا، ہوں تمہارا کیا رسول اللہ. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، صرف اس لیے رک گیا ہوں دیدار بھی ہو جائے گا، جمعہ بھی سرکار کے پیچھے ہو جائے گا، جمعہ بھی ہو جائے گا، دیدار بھی ہو جائے گا. یا رسول اللہ، صرف اس لیے میں رکا ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن رواحہ، اگر تو اس لیے رکا ہے تو پھر زبان مصطفیٰ سے ان کا انعام سن لے. سبحان اللہ. اللہ سے کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا عبداللہ بن رواحہ، تو اس لیے رکا ہے نا کہ جمعہ بھی سرکار کے پیچھے پڑھوں گا، لیکن جنہوں نے تابعداری مصطفیٰ میں، فرمان مصطفیٰ میں، اتباع مصطفیٰ میں صبح نکل کر اس میدان کی طرف چلے گئے ہیں. اے عبداللہ بن رواحہ، زمین سے لے کر آسمان تک یہ سارا سونے سے بھر دیا جائے، پھر یہ تجھے دیا جائے، پھر تو اسے خیرات کر دے. سمجھ آ رہی ہے؟ اے عبداللہ بن رواحہ، حضور نے فرمایا کہ جو چلے گئے انہوں نے اتباع مصطفیٰ کی ہے. حضور کا کیا نام ہے؟ حضور کا کیا نام ہے؟ اور فوراً چلے گئے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ آج جمعہ ہے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم جمعہ پڑھ کے چلے جائیں، انہوں نے نہیں دیکھا کہ سرکار کے پیچھے جمعہ پڑھ کے سرکار کا دیدار کر کے جائیں، لیکن وہ چلے گئے. عبداللہ بن رواحہ کا عقیدہ بھی درست تھا، نیت بھی درست تھی، صرف یہ تھا کہ میں ثواب میں سبقت لے جاؤں، دیدار مصطفیٰ ہو جائے. سبحان اللہ. سرکار کا دیدار ہو جائے، جمعہ سرکار کے پیچھے ہو جائے. حضور نے فرمایا اے عبداللہ بن رواحہ، جس مقصد کے لیے تم رکے ہو کہ ثواب میں سبقت لے جاؤ، فضیلت میں سبقت لے جاؤ، اے عبداللہ بن رواحہ پھر فرمان مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ سن لے. اگر زمین سے لے کر آسمان تک یہ ساری زمین کو سونے سے بھرا جائے، سونے سے بھر کر اے عبداللہ بن رواحہ تجھے دیا جائے، کہتے سبحان اللہ، تجھے دیا جائے اور تو اسے تقسیم کرے. کتنا سونا؟ بولے کتنا سونا؟ زمین سے لے کر آسمان تک یہ خلاف اس کے مطابق اے عبداللہ بن رواحہ تو سونا خیرات کرے. لیکن جنہوں نے صبح غلامی مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر میدان میں چلے گئے ہیں، اے عبداللہ بن رواحہ تیرا جمعہ پڑھنا، ادھر رکنا، اس جگہ پہ بیٹھنا، اے عبداللہ بن رواحہ یہ آسمان سے زمین تک یہ خلا سونے کا خیرات کرنے کا ثواب ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. وجہ کیا تھی؟ کتاب داڑھی مصطفیٰ، کتاب مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے حضور کا کہنا کتنی مانا ہے، حضور کی پسند کو ہم نے کتنا پسند کیا ہے، حضور نے جس چیز سے منع کیا ہم کتنی رکے ہیں. کیا ہمارا لباس سردار کی پسند کے مطابق ہے؟
کیا ہماری خوشی غمی مرنا جینا سرکار کی سنت کے مطابق ہے؟ کیا ہمسایوں سے رشتہ داروں سے مخلوق خدا سے محبت سرکار کی سنت کے مطابق ہے؟ کیونکہ جتنا اجر و ثواب اطاعت مصطفیٰ محبت مصطفیٰ اور وہ عمل جو پسندیدہ مصطفیٰ ہے اس میں جو اجر و ثواب ہے وہ کسی عمل میں نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کے صحابہ ہر عمل حضور کی سنت کے مطابق کرتے تھے کہ حضور راضی ہو جائے، حضور راضی ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کھانا تناول فرما رہے تھے تو کیا ہوا؟ کدو شریف کا سالن سامنے رکھا ہوا تھا، اس انداز سے کدو شریف کا ٹکڑا اٹھاتے لقمے میں لیتے پھر کھا لیتے۔ یاروں نے پوچھا اے انس کس انداز سے کھانا کھاتے ہو؟ فرمایا مجھے تو کوئی پتہ نہیں، لیکن اس انداز میں انس نے اپنے آقا کو دیکھا تھا کھانا تناول فرماتے ہوئے، انس نے تو وہ یاد سبحان اللہ۔ عثمان غنی پاک وضو فرماتے فرماتے مسکرانے لگے۔ دوستوں نے پوچھا عثمان کس بات پہ آپ نے مسکرایا؟ فرمایا مجھے اور کوئی پتہ نہیں، حضور نے مجھے فرماتے ہوئے مسکرایا تھا۔ عثمان نے تو اس یاد سبحان اللہ۔ عثمان نے اس یاد کو تازہ کر کے حضور کی سنت کو زندہ کیا کہ حضور نے اس جگہ پہ مسکرایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ درد ہمارے سینوں میں آ جائے، اگر یہ جذبہ ہمارے سینے میں آ جائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کس انداز میں گزری تھی، صحابہ نے عمل کیا تو جنت کی بشارت حاصل بے کی۔ شک سبحان اللہ۔ اگر ہمارا عقیدہ بھی یہ بن جائے، ہمارا ہر قدم عبداللہ بن مسعود مسجد میں آئے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود مسجد میں آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک قدم مسجد کے اندر تھا، ایک باہر تھا۔ سبحان اللہ۔ ان کی نظریں سرکار کے چہرے پر ہوا کرتی تھی، ان کی سماعت سرکار کی طرف متوجہ ہوا کرتی تھی۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود کا ایک قدم مسجد کے اندر تھا، ایک قدم مسجد کے باہر تھا، وہی بیٹھ گئے۔ پوچھا عبداللہ بن مسعود اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا جب حضور نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن مسعود نے اسی قدم کو وہی رکھ دیا کہ حضور نے جب ارشاد فرمایا میرے قدم جہاں تھے جہاں رک گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ اطاعت مصطفیٰ ہے، اس لیے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ پڑھو گے تو ماحول بنے گا تو ثواب ملے گا۔ یہ بھی صحابہ کی سنت تھی، ان کا عقیدہ تھا کہ حضور کی ایک نظر مل گئی تو زندگی بن جائے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو سرکار کے قدموں میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا یا رسول اللہ، میں ہوں تمہارا تمہارا یا رسول اس انداز میں محبت کیا کرتے تھے، بے شک سبحان اللہ۔ اس انداز میں پیار کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ مسلمہ کذاب جو جھوٹا بدبخت لعنتی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہنے لگا مجھے نبی مانو، میں نبی ہوں۔ دیکھیں صحابہ صرف بظاہر محبت نہیں اپنی جان بھی قربان کیا کرتے تھے۔ حضرت حبیب بن زید گئے یمامہ کی طرف، جب آپ پہنچے مسلمہ کذاب سے ملاقات ہوئی، آپ نے جا کر پیغام سنایا۔ آپ نے فرمایا
میں تجھے دعوت دینے کے لیے آیا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، وہ خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ نے فرما دیا وہ آخری نبی ہے، میرے آقا نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ جھوٹا، وہ بدبخت، وہ مسلمان کذاب کہنے لگا اے حبیب ہمیں دعوت دیتے ہو، اب تجھے ہمیں نبی ماننا پڑے گا، بولو مجھے نبی مانتے ہو کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگا آج تمہیں یا مجھے نبی ماننا پڑے گا یا جان دینا پڑے گی۔ کیا یہ ویلا ساڑھے اٹھے کدی آیا؟ نہیں۔ تھوڑی جی گل ہوندی جناب، نماز گئی، چھوٹا سا مسئلہ بنا، جناب شریعت کے باغی بن گئے، چھوٹا سا مسئلہ بنا، قرآن کو چھوڑ دیا، چھوٹا سا مسئلہ بنا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ کیا کریں جی، مجبوریاں ہیں، ہمارا گزارا نہیں ہوتا، رشتہ داریاں بھی رکھنی ہوتی ہیں۔ جناب ایسے ایسے بڑے صحابہ کی زندگی مبارکہ کو حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے سامنے کھڑے ہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، اس نے کہا مجھے نبی مانتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، آخری نبی محمد رسول اللہ ہے، آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، میں تجھے نہیں مانتا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، بلایا دوسرے بدبختوں کو، کہنے لگا پکڑو حبیب کو۔ حضرت حبیب بن زید کو پکڑا، کہا اس کا دایاں پاؤں کاٹ۔ آج ہمیں دین مل گیا، بنا بنایا، آج ہر چیز ہمیں مل گئی مفت میں، آسانی سے۔ تمہیں کیا پتا اس دین پر، اس اسلام پر، اس شریعت پر، اس قانون پر مصطفیٰ کے اصحاب نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت ابی بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کذاب کے سامنے ڈٹ کر کھڑے کہتا ہے مجھے نبی مان۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو بدبخت ہے، سچا نبی محمد نبی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تجھے نہیں مانتا۔ اس نے کہا چلو اس کا دایاں پاؤں کاٹ، دایاں پاؤں کاٹا گیا۔ کہتے ہیں مجھے نبی مانتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں نبی مانتا۔ اس نے کہا بایاں پاؤں کاٹ دو، انہوں نے بایاں پاؤں کاٹ دیا۔ وہ کذاب کہنے لگا مجھے نبی مانتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، نبی ایک تو مانا ہے جسے اللہ نے ماننے کا حکم فرمایا ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، وہ دنیا یتیم ہے، وہ بے سہارے کا سہارا، میرا نبی آمنہ کا لال ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اس نے اللہ۔ کہا اس کا دایاں ہاتھ کاٹو۔ حبیب بن زید کا دایاں ہاتھ کاٹا گیا۔ مجھے نبی مانتا کہ نہیں؟ فرمایا نہیں۔ بایاں ہاتھ کاٹو، بایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ نبی مانتا ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے نہیں، جسم 5 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جسم 5 حصوں میں تقسیم ہو گیا، موت سر پر کھڑی ہے، اسی کو عشق کہتے ہیں، اسے تو عاشق کہتے ہیں، اسے تو محبت کہتے ہیں، اسے تو تابعداری کہتے ہیں۔ جسم جب آیا تھا ایک تھا، جسم کے 5 حصے ہو گئے، لیکن ڈٹا ہوا ہے کہ میرا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ان کی قربانی دیکھیں، اپنا سبحان اللہ دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ چوری کھانے والے مجنون بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت حبیب بن زید کا جسم اقدس جب وہ آیا تھا ایک جسم تھا، جب حضور کی ختم نبوت کے لیے بات ہوئی جسم 5 حصوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن وہ ڈٹے ہوئے کہتے ہیں نبی ایک ہے، نبی ایک ہے۔ اس نے کہا حبیب بن زید کی اب زبان کاٹ دو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سننا، توجہ سے سننا۔ اس نے کہا اس کا ایک قدم کاٹا گیا،
اس نے مجھے نبی نہیں مانا، دوسرا قدم کاٹا گیا، اس نے نبی نہیں مانا، ایک بازو کاٹا گیا، اس نے نبی نہیں مانا، دوسرا بازو کاٹا گیا، نبی نہیں مانا۔ جس زبان سے محمد کا نام لیتا ہے اس زبان کو کاٹ دو۔ حبیب بن زید کی زبان کو کاٹا گیا۔ آگے تشریح، حبیب بن زید کی زبان کو کاٹا گیا، ہاتھ چلے گئے، قدم چلے گئے، زبان کاٹ دی گئی، زبان کاٹ دی گئی۔ اب کہتا ہے مسیلمہ کذاب، اے حبیب بن زید مجھے نبی مانتے ہو؟ آپ کی زبان نہیں تھی، بول نہیں سکتے تھے، آپ کے ساتھ تو ہلایا، نہیں نبی مانتا، نبی محمد سبحان اللہ، نبی وہی ایک ہے جس کا میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ تجھے نبی نہیں مانتا، نبی ایک ہی ہے۔ اس جھوٹے کذاب نے کہا اس کے قدم بھی چلے گئے، اس کے بازو بھی چلے گئے، زبان بھی چلی گئی، لیکن اس کا عشق اور کتاب ابھی پائیدار اور مضبوط ہے۔ اس گردن سے جو کہتا ہے میں نبی نہیں مانتا، اب تم اس کی گردن کو کاٹ دو۔ حبیب بن زید کی گردن کو کاٹا گیا، وہ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے ان کی والدہ محترمہ کو پیغام ملا، جب ان کو پیغام ملا کہ آپ کا بیٹا ام کلثوم انصاریہ بی بی تھی، جب انہیں پیغام ملا کہ بی بی تیرا بیٹا حبیب زید شہید ہو گیا، اور بے دردی سے اسے شہید کیا گیا، اس انداز سے شہید کیا گیا، پیغام دینے والے پیغام دے کے بی بی کے چہرے اندر کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کیا کہتی ہے۔ انہوں نے مسکرایا، مسکرا کر خوشی کا اظہار کیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اے ام کلثوم اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کا بیٹا اس غلطی کی وجہ سے، اس ظلمانہ طور پر اسے شہید کیا گیا، تم مسکرا رہی ہو۔ آپ نے فرمایا آج میرے دودھ کا حق ادا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اس لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا کہ حضور کی ختم نبوت پر اپنی جان کا نذرانہ بھی دے دے، حضور سے عشق اور محبت کا اظہار۔ سبحان اللہ۔ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے، سوچتے رہ گئے کہ جناب اتنی ظلم کیا، اور ماں نے جب یہ بات سنی انہوں نے کہا میں نے تو بیٹے کو دودھ پلا کر پیار بھی اس لیے کیا تھا کہ مصطفیٰ سے محبت بھی سچی کرے اور مصطفیٰ کی عزت کا پہرےدار بھی سچا کرے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی اطاعت مصطفیٰ، یہ تھی تابعداری مصطفیٰ، یہ تھا عشق مصطفیٰ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا نکاح ہوا، سنو نوجوانوں، جو شریعت کے باغی ہیں تھوڑے سے مسئلے پر کہتے ہیں ہمارا رشتہ نہیں ہوتا، اس سنت کو ذبح کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ ناجائز کاروبار نہ کریں تو ہمارا نظام نہیں چلتا۔ کیا آپ نے کبھی قرآن حدیث کو نہیں پڑھا، نہیں سنا کہ حضور کے صحابہ اپنی ساری خوشیاں، اپنی جوانی، اپنا مال سب کچھ اس کے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ بن جابر کو بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نوجوان ہے، نیا نیا نکاح ہوا، نئی نئی شادی ہوئی، آج شادیوں کو مجبوری سمجھ کر دین کی بغاوت کی جاتی ہے، تو کیا ہوا؟ گھر پہنچے، جوان بیوی گھر میں ہے، اعلان مصطفیٰ ہے، پیغام مصطفیٰ آیا، فرمایا جہاد کے لیے نکل آؤ۔ ان پر غسل فرض تھا، پہلی رات شادی کی تھی، غسل فرض تھا، غسل کرنے کے لیے نہیں گئے کہ دیر نہ ہو جائے حضور کے تابعداری میں، کہیں دیر نہ ہو جائے حضور کی غلامی میں پیش ہونے کے لیے، اسی طریقے سے چلے گئے۔ جیسے ہی میدان میں پہنچے، وہاں پہنچتے ہی شہید ہو گئے۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں ان کی شہادت کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ حضرت حنظلہ کا جسم اقدس غائب ہو گیا، جسم اقدس غائب ہو گیا۔ فرماتے ہم ڈھونڈنے لگے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھوڑی دیر کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ غسل بھی ہوا ہے، خوشبو بھی لگی ہوئی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس انداز میں شہادت کی، پھر غسل بھی ہو گیا۔ فرمایا میرے حنظلہ کو تم عام سمجھتے ہو، میرے حنظلہ کو غسل دینے کے لیے فرشتے لے گئے تھے، اس کا لقب ہے غسیل الملائکہ۔ حنظلہ نے
مرتبہ میں اپنی خوشی کو چھوڑ کر جان کا نذرانہ پیش کیا. اللہ نے مقام یہ عطا فرمایا کہ اب دنیا والے غسل نہیں کہیں گے، اسے غسل اللہ کے معصوم فرشتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے تابعداری مصطفیٰ. اگر یہی اطاعت یہی تابعداری ہمارے اندر آ جائے، اللہ فرماتے ہیں کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ. تابعداری مصطفیٰ کرو، اطاعت مصطفیٰ کرو. یا اللہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہ کی معاف کر دوں گا، تمہاری بخشش کی فرما دوں گا. واللہ غفور رحیم، میں اپنے بندوں پر جو تابعداری مصطفیٰ میں زندگی گزارتے ہیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے ساتھ کا امام تشریف فرمائے مولانا قاری غلام محمد شہیدی صاحب حضور کی بارگاہ میں ایک نعت پیش کریں گے، اس کے بعد سنتا ہے.